معاشی میدان سے اچھی خبریں آنے لگی. ڈالر کو پسپا کرنے کے لیے روپے کی پیش قدمی جاری. انٹر بینک پہ ڈالر 3 روپے 73 پیسے سستا ہو کر 212 روپے 76 پیسے کا ہو گیا. سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بحال. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی. پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دینے کے متحمل نہیں ہو سکتے. اتنا ہو سکتا ہے کہ مزید ٹیکس لگے نہ لیوی. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے واضح کر دیا. کہتے ہیں آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق دوست ممالک کے 4 ارب ڈالر حاصل کرنے کا انتظام کر لیا. آج لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کر کے بھیجیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں کا سرمایہ کاری، توانائی اور تجارت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. محمد بن سلمان نے شہباز شریف کی جلد دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی. جنوبی پنجاب میں کوہ سلیمان سے اترنے پانی نے تباہی مچا دی. ڈیرہ غازی خان، تونسا، راجن پور کے متعدد دیہات سیلاب کی زد میں. لوگوں نے جانیں بچانے کے لیے درختوں پر پناہ لے لی. جھنگ میں 3 افراد سیلابی ریلے میں بہہ کر جاں بحق. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت. پرویز الہی کہتے ہیں تمام متاثرین کے محفوظ مقام پر منتقلی تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے. بلوچستان میں بارش اور سیلاب سے تباہی. مزید 8 افراد جاں بحق. اموات کی تعداد 196. کولو، رکتین، موسیٰ خیل اور خزدار میں سیلابی ریلوں سے کئی گاؤں، سڑکیں، پل تباہ. ٹھٹھا، کیٹی بندر، گھوڑا باری اور میرپور ساکروں میں سمندری طغیانی سے تباہی. درجنوں گاؤں کے لوگ پھنس کر رہ گئے. کوٹ ڈیجی میں بارش کے باعث متعدد کچے مکانات گر گئے. بادلوں کی اننگز جاری. اسلام آباد میں موسلا دھار بارش سے موسم سہانا ہو گیا. لاہور میں بھی بادلوں کے ڈیرے. کراچی میں مسلسل بارشوں سے ملین ندی میں شدید طغیانی. کرنگی کاز وے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی. محکمہ موسمیات کی شہر قائد میں آج بارش کی پیش گوئی. عمران خان اور ان کی پارٹی تھوڑا بہت شغل میلہ لگاتی ہے وہ لگائے. انہوں نے جلسوں کے ذریعے ہمیں معاشرتی علوم بھی سکھائی. ایسے ممالک جن کی سرحدیں نہیں ملتی انہیں ملا دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کا طنز. مراد علی شاہ نے کہا کہ عمران خان کے گانے بجانے سے اگر کچھ ہوتا تو فنکار اور طبلہ بجانے والے صدر اور وزیر اعظم ہوتے. سربراہ پی ٹی آئی خود غلام ہو سکتے ہیں. پاکستان کے عوام کسی کے غلام نہیں. شہباز گل پر مقدمہ رانا ثناء اللہ کی ماں پر بنایا گیا. فواد چودھری کا دعویٰ حکومت انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے. ہائی کورٹ میں ریمانڈ پر بھی کبھی کیس ہوا. کیا یہ حیران کن بات نہیں ہے؟ رہنما پی ٹی آئی کی میڈیا سے گفتگو. سیاسی تصادم بڑھ گیا تو سیاستدان بھی نشانے پر ہوں گے. شیخ رشید نے خبردار کر دیا. کہا شہباز شریف مساک معیشت کی بجائے مساک جمہوریت کریں. اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کا کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی. ادھر سیشن کورٹ اسلام آباد میں شہباز گل کی درخواست ضمانت پر سماعت 2 بجے تک ملتوی. عدالت نے پولیس سے مقدمے کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا. ملک میں 75واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. کراچی سے خیبر، گوادر سے گلگت، بلتستان تک جشن کا سما رہا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں نیشنل ڈائیلاگ وقت کی ضرورت. مساک معیشت سے آغاز ہو سکتا ہے. جب ہم جوہری ملک بن سکتے ہیں تو معاشی ملک کیوں نہیں. خدمات کا اعتراف. گورنر ہاؤس پنجاب میں ایوارڈ تقریب کا انعقاد. مختلف شعبہ جات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو اعزازات دیے گئے. گورنر بلیغ الرحمان نے چیئرمین ایپسا پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبد الرحمان کو تعلیم اور صحافت میں گراں قدر خدمات پر ایوارڈ سے نوازا.
افغانستان میں بارش اور سیلاب سے تباہی، مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق، 17 زخمی ہو گئے، 100 کے قریب لاپتہ، بامیان میں زندگی تھم گئی، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے ڈالر کی پسپائی، روپے کی پیش قدمی جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر 3 روپے 73 پیسے کم ہو گئی ہے، 1 ڈالر 212 روپے 76 پیسے کا ہو گیا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ کامران اور چیئرمین فوریکس ڈیلرز ایسوسی ایشن ملک بوستان بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ راجہ کامران، آپ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ڈالر کی جو قدر ہے وہ کم ہو رہی ہے؟ دیکھیے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو روپے کی قدر ہے اس میں بہتری کی اہم وجہ جو ہے حکومت کا اور اسٹیٹ بینک کا جو ہے بینکوں میں جو وہ ہو رہی تھی، بلیک مارکیٹنگ ہو رہی تھی ڈالر کی، اس کے خلاف انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں، اس کے بعد جو طلب اور رسد ہے اس میں کمی آئی ہے۔ بینکر بھی کر رہے تھے کہ جو مارکیٹ کی سے زیادہ ریٹ پر جو ہے ڈالر فروخت کر رہے تھے امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کو۔ اس کے علاوہ افغانستان جو ڈالر جا رہا تھا اور افغانستان میں جو ریٹ زیادہ تھا ڈالر کا، اس کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے۔ اس کی تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ بہت سی ایکسپورٹس پروسیڈز تھیں جو کہ بیرون ملک رکی ہوئی تھی، جو مالی سال ختم ہونے کے بعد وہ آہستہ آہستہ پاکستان میں آنا شروع ہوئی ہیں، تو اس کے بعد جو ڈالر کی قدر ہے وہ کم ہوئی ہے اور روپیہ مضبوط ہوا ہے۔ تو یہ 3-4 وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ ہو رہا ہے۔ تیسری جو سینٹیمنٹ تھا کہ سیاسی جو پولیٹیکلی جو انوائرمنٹ تھا جو انتہائی مخدوش ہو چکا تھا، اس میں بہتری کے آثار جو ہے نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ 3-4 وجوہات ہیں، کچھ اقدامات ہیں حکومت کے، کچھ ایکسپورٹس پروسیڈ آئی ہیں، اور جو سیاسی عدم استحکام کم ہوا ہے۔ یہ 3-4 وجوہات ہیں جو روپے کی قدر کو مضبوط کر رہی ہیں اور ڈالر کو دوبارہ کمزور۔ راجہ کامران، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ملک بوستان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک بوستان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈالر کی ویلیو مزید کم ہوگی اور یہ جو سلسلہ ہے یہ فوریکس ڈیلرز کے لیے کیا خوش آئند ہے؟ کیا سٹے بازی کا خاتمہ دیکھ رہے ہیں آپ بوستان صاحب؟ دیکھو، یہ سب سے پہلے میں سمجھوں اللہ کا کرم ہے، نبی پاک صدقہ ہے، یہ اگست آزادی کا مہینہ ہے اور محرم اسلامی مہینہ کی، اور پاکستان کی جو روپے کو اللہ نے مستحکم کی اور ڈالر گرے، اور اس میں سب سے بڑی وجہ تھا حکومت کی کارکردگی بھی شامل ہے، جنہوں نے تجارتی خسارہ تقریباً پچھلے مہینے جو تھا 3 ارب ڈالر تھا، کم کر کے اس دفعہ 8 ارب ایکسپورٹ بل کو 5 ارب کیا، اور جس کی وجہ سے پہلی دفعہ جو ہے ان کے دور میں ٹریڈ سرپلس ہوا ہے کوئی 10 ملین ڈالر کا۔ ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ بنی ہے۔ اس کے علاوہ IMF کا پروگرام ہے جو کہ ڈیڈ لیٹر انہوں نے جاری کر دی ہے، اور آپ نے آج اخباروں میں پڑھا کہ سعودیہ نے اپنے جو شیئر تھا IMF کا وہ بھی